میں یہاں کوئی موقع بھی نہیں ہے اور تقریر کا موقع بھی نہیں ہے. میں صرف آخر میں 12 ربیع الاول سے جو حضرات تشریف لا رہے ہیں، مقررین، شعراء، علماء، بزرگواران، دانشوران، ان سب کا میں اس وقت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس آخری محفل کے موقع پر کہ آج 17 ربیع الاول کا یہ دن اور آج کا دن انتہائی مبارک اور مسبوق دن ہے. آج ہی کا وہ دن تھا تاریخ عالم کا کہ جس دن 2 صادقین کی ولادت ہوئی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا حسین امتزاج ہے کہ پیغمبر کو بھیجا تو ایک امام کے ساتھ اور پیغمبر کو بلایا تو ایک امام کے ساتھ. تو اس کے علاوہ بہت سارے امتیازات ہیں اور تاریخ میں بڑی عجیب دلکش نظارے ہیں کہ جب امیر المومنین پیدا ہوئے تو نبی کریم کی آغوش میں آنکھ کھولی اور نبی کریم نے آنکھیں بند کی تو علی ابن ابی طالب کی آغوش. یہ کتنا حسین امتزاج ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو الٹ کے پلٹ کے کہ رسالت و امامت کے درمیان میں جو امتزاج رہا. اور تاریخ اسلام کی کتنی یہ عجیب بات ہے کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک رسول اپنی زندگی میں ایسی تبلیغ کرے اس معاشرے میں جو مشرکین کا، کافروں کا اور درندوں کا، حیوانوں کے معاشرے میں پیغمبر اسلام نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے اور نعرے توحید کے ذریعے سے اور یہ کلمہ توحید کے ذریعے سے اتنا عظیم انقلاب برپا کر دے کہ 23 سالہ زندگی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع میں پہنچتے ہیں تو اس موقع پر 1,40,000 کی روایت ملتی ہے، 1,25,000 کی، 1,20,000 کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ مجمع حضور کے ساتھ 23 سالہ زندگی میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم ایک انسان کو مسلمان بنا کر دیکھیں. ہاں، آپ مسلمانوں نے ہنر یہ سیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں کو تو کافر بنایا جا رہا ہے لیکن کوئی کافروں کو مسلمان نہیں بنا رہا ہے. تو یہ جو پیغمبر اکرم کا کردار تھا اور جو انہوں نے جو نظام میں تبدیلی لائی، نہ صرف نظام کے اقتدار کو انہوں نے بدلا بلکہ اس وقت کوئی اقتدار تھا ہی نہیں عرب میں، لیکن کوئی سیاسی نظام ہی میں تبدیلی نہیں لائی. نہ صرف اقتصادی نظام بدلا، نہ صرف تعلیمی نظام بدلا، نہ صرف اخلاقی نظام بدلا، جتنے شعبے ہوتے ہیں حیات کے ان سب میں انقلاب لایا ہو. اگر اس کا جائزہ لیا جائے جیسا کہ ہمارے باسط صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ سیرت نبی کا ہم اگر مطالعہ کریں اور سبھی کو مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے دلچسپ اور کوئی مطالعہ نہیں ہے سیرت نبی. اور ہم کو جو کچھ بھی سیکھنا ہے، یعنی اگر نظام اقتصاد اسلام کا سیکھنا ہے تو پیغمبر کی سیرت سے سیکھ سکتے ہیں. اگر نظام معیشت سیکھنا ہے، نظام تعلیم اگر سیکھنا ہے، نظام زندگی اگر سیکھنا ہے، نظام آداب و اخلاق اگر سیکھنا ہے، آداب معاشرت اگر سیکھنا ہے، تہذیب اگر سیکھنا ہے، کلچر اگر اسلام کا سمجھنا ہے تو پیغمبر اکرم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے. یعنی جو کچھ بھی آپ کو سیکھنا ہے اسلام کے نظام کو تو وہ حیات پیغمبر میں آپ کو ملے. ایک قدم نبی کریم کا سوچا سمجھا تھا، ایک قدم پیغمبر اکرم کا. آپ ایک چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ہر چیز. یعنی میں آپ کو یعنی اگر تاریخ کے تمام گوشوں پر اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو وہاں معلوم ہوگا کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. وہ حیات پیغمبر میں آپ کو ملے گا. یعنی ہجرت کے موقع پر آپ دیکھیے حکمت نبی، اور جو
ہجرت کے موقع پہ جب آپ مدینہ جا رہے ہیں اور خود مکے کے اندر جو آپ کی حکومتیں تھی اور جو لوگ مسلم تھے ان کو مہاجر بنا کر حبشے کی طرف روانہ کرنا پیغمبر اکرم کا، پھر شیخ ابی طالب میں رہنا، پھر اس کے بعد ان کٹھنائیوں کا مقابلہ کرنا، ان زحمتوں اور اپنے اخلاق و کردار کو جہاں پیش کیا مکے کے سخت ترین ماحول میں، اس کے بعد جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت کے موقع پر پیغمبر اکرم تنہا نکل گئے، امیر المومنین کو بستر پر سلا دیا۔ اگر پیغمبر اکیلے مدینے میں پہنچ جاتے اور مدینے والے پیغمبر اکرم کو اکیلے دیکھتے اور اس کے بعد یہ کہتے کہ ہم نے جب پیغمبر کو دیکھا تو اکیلے دیکھا، اور ان کے ساتھ ایک صحابی لگے ہوئے تھے، تو اگر مدینے والے پیغمبر کے ساتھ سب سے پہلا چہرہ جو دیکھتے تو جس صحابی کا چہرہ دیکھتے ان کے ذہن میں وہ نقوش بیٹھ جاتے کہ پیغمبر کے بعد ہم نے کوئی چہرہ دیکھا ہے مدینے والوں نے تو ان کا چہرہ دیکھا ہے، ہم نے ان کو اور جو ہے ساتھ میں دیکھا ہے پیغمبر کے، ہمیشہ ہم نے ان کو پہلی مرتبہ جب ہم ملے تو اس شخصیت سے ملے، اس صحابی سے ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صحابی حضور کے ساتھ ہو لیے، حضور کے ساتھ ہو لیے کہ حضور پہلی بار مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ رہیں۔ اب پیغمبر اکرم کی حکمت دیکھیے کہ اگر وہ ان کو ساتھ لے جاتے تو وہ صورتحال پیدا ہوتی کہ ان کا نفس ذہن سے مٹتا ہی نہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے کیا کیا، اور اگر یہ کام ہو جاتا اس کے بعد امیر المومنین آتے تو لوگ کہتے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہی تو ہے جو فدائی ہے۔ تو فدائی کو چھوڑ کر آپ کسی اور کو ساتھ میں لے آئے تو یہ حکمت کے خلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پیغمبر اکرم نے کیا کیا، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی رکے رہے جب تک کہ علی آ نہ جائیں۔ جب امیر المومنین کا انتظار کیا، اب لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو مکے سے نکل چکے تھے، اتنی دیر کیوں پہنچے؟ تو کہا میں علی کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ میں ان کا انتظار کر رہا تھا، میں انہیں بستر پر سلا کے آیا تھا، جب تک یہ آئی ہے یہ آ نہ جاتے میں اندر داخل کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے لیے خدمت انجام دی ہے، انہوں نے اپنی جان سے گزر کر میری زندگی بچائی ہے، تو اس طرح سے میں ان کو ان کا احسان کیسے بھول سکتا ہوں؟ لہٰذا میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تو امیر المومنین کو ساتھ لے کے مدینے میں داخل ہوئے، تبھی تو مدینے والوں کو معلوم ہوا کہ جس کا انتظار نبی کر رہے تھے وہ یہ تھے، اور جن کو ساتھ لائے تھے وہ علی تھے۔ یہ ساری باتیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، سوچا سمجھایا بتا۔ اور پھر ایک بات اور بھی آپ کو سب سیرت کا پتہ ہے، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جب پیغمبر مدینے میں داخل ہوئے تو کتنے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ جن لوگوں نے دعوت دی تھی خاص طور پر وہ لوگ تو کہہ رہے ہوں گے آپ ہمارے گھر میں آئیے دعوت کے لیے، آپ ہمارے گھر آئیے دعوت کے لیے، لیکن حضور نے وہ امیروں کے پاس نہیں گئے دعوت کے لیے، اور کسی ایک کے پاس بھی جاتے تو دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا، کسی ایک کے پاس جاتے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا اور کہتے پیغمبر ہمارے بلانے پہ تو نہیں آئے، ان کے بلانے پہ چلے گئے۔ لوگوں کے دل میں پیغمبر کے بارے میں کیا ہوتا کہ امیروں کے پاس چلے گئے، غریب کے پاس جاتے امیر ناراض، امیر کے پاس جاتے غریب ناراض۔ آخر میں پیغمبر نے کہا میں یہ اونٹ چھوڑ دیتا ہوں گلی میں، یہ جس جگہ پر بیٹھے گا میں اسی کے گھر میں مہمان رہوں گا۔ پہلی مہمانی نبی کریم کی یہ پیغمبر کی حکمت عملی ہے، ایک ایک قدم پیغمبر کا سوچا سمجھا ہے۔ یہ سیرت میں وہ جو حکمت ہے پیغمبر اکرم کی جس کی وجہ سے اسلام کامیاب ہوا ہے، ہم کو ان حکمتوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے پیغمبر اکرم نے اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کے پہنچانے میں جو حکمت عملی اختیار کی ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم نے کتنی زحمتیں برداشت کی، کتنی محنت کی ہے، کتنی مشقت کی ہے۔ ہم مومنین کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے، لیکن وہ کافروں کے بارے میں پریشان ہوا کرتے تھے۔ راتوں میں پیغمبر کو نیند نہیں آتی تھی کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور ہم لوگ جب سنتے ہیں کہ کوئی شخص گمراہ ہو گیا تو ہنستے ہیں، ہم کو بڑی ہنسی آتی ہے کہ ایک شخص گمراہ ہو گیا، چلیے ایک اور کفر میں اضافہ ہو گیا اور مومن کم ہو گئے۔ ایک مومن کم ہوتا ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے، ایک مسلمان کم ہو جاتا ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے۔ لہذا
جتنے فتوے آپ مسلمانوں کے دیکھیں گے وہ مسلمانوں ہی کے خلاف ہیں. مسلمانوں کے فتوے مسلمانوں کے، ہر مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے. کیونکہ یہ ہفتہ وحدت کا اختتامی اجلاس ہے تو میں یہاں پر وحدت کی بات کر کے اپنی بات کو تمام کروں کہ دیکھیے یہ فرقہ کہتا ہے یہ کافر، وہ فرقہ کہتا ہے یہ کافر. اب سب کے فتوے اگر جمع کر دیے جائیں تو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. شیعوں کے نزدیک سنی کافر، سنی کے نزدیک شیعہ کافر، اور دونوں کے نزدیک جو ہے دونوں جو ہے وہابی کے نزدیک کافر ہے نا. اگر ہم یہ تجزیہ کریں تو کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہے. اگر ہم فتووں کا جائزہ لیں تو سارے فتوے یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان نہیں ہے. شیعہ محفل میں آئیے تو وہ کہیں گے کہ سنی کافر ہے، سنی کو اپنی فضل میں مت بلائیے. اور سنی کے پاس جائیں گے تو سنی کہے گا شیعہ کافر ہے، اس کو اپنی فضل میں مت بلائیے. تو دونوں کے بارے میں وہابی کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں. وہابی کہتے ہیں نہ شیعہ مسلمان ہے نہ جو ہے سنی مسلمان ہے، ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے جتنی کتابیں تھیں ان سب میں تحریر کر دی. اب یہ سیرت کی بات کر رہے تھے تو مجھے بہت ساری باتیں یاد آ رہی تھی کہ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں سیرت ہی لکھی ہوئی نہیں. سیرت کی کتابوں میں سیرت نہیں لکھی ہوئی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے بنام سیرت. بنام سیرت لکھا ہوا ہے لیکن سیرت نہیں. ابھی ایک کتاب ہے مبارک پور کے ایک رہنے والے اعظم گڑھ کے، انہوں نے جو ہے رحیق مکتوب ایک کتاب لکھی ہے. وہ اردو زبان کی وہ کتاب ہے جس کو حکومت سعودی عرب نے پہلا انعام دیا ہے. پہلا انعام ملا ہے اس کو، اردو میں لکھی ہوئی سیرت نبی ہے. اس کو میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کو پہلا انعام آخر کیوں ملا ہوگا، آخر اس میں کیا لکھا ہے کہ اس میں جو ہے اس کو پہلا انعام ملا ہے رحیق مکتوب کو. تو جب میں نے کھولا تو اس نے یہ پتا چلا کہ اس میں کہیں پر بھی امیر المومنین کا ذکر نہیں ہے. سیرت نبی لکھ دیا لیکن کمال یہ کیا کہ سیرت نبی کو اس انداز میں لکھا کہ اس میں کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر سیرت نبی میں امیر المومنین کا ذکر آیا ہو. لہذا اسے پہلا انعام دیا گیا کہ یہ انعام کی مستحق کتاب ہے کہ جس میں علی کا نام نہ ہو. تو ایسی سیرت، ایسی کتابیں، ایسی تفاسیر اور ایسی حدیثوں کو پہلا نمبر دیا جاتا ہے کہ جہاں پر امیر المومنین کا ذکر نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا ذکر آ جائے گا تو سورج کے طلوع ہوتے ہی اگر ستارے بھی ہوں تو ڈوب جائیں گے. اور مجھے ہوئے چراغوں کی بات ہی کیا ہے. جو روشنی دینے والے ستارے ہیں وہ بھی سورج کے آنے سے ڈوب جاتے ہیں. امیر المومنین اگر طلوع ہو جائے تو پھر سارے کے سارے اصحاب ڈوب جاتے ہیں. لہذا یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کی جو دشمنی ہے وہ دشمنی حسد کی وجہ سے. امیر المومنین سے حسد ہے مسلمانوں کو. یہ دیکھیے مگر یہ مسلمان نہیں، دیکھیے جن لوگوں نے حسد کیا تھا وہ لوگ اور ہیں. اچھا اب یہ بات آتی ہے ہمارے شیعوں کے پاس کہ بھائی غاصبان فطر سے کیسے جو ہے نا ہم جو ہے صلح کو کر لیں، ان سے کیسا اتحاد ہو سکتا ہے، قاتلان حضرت زہرا سے کیسا اتحاد ہو سکتا ہے. تو میں یہاں پر یہ بات کہوں کہ جو مسلمان جن کو مانتے ہیں ان کو یہ سمجھ کے نہیں مانتے کہ یہ قاتل ہے. کیونکہ بہت خاص بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آخری بات ہے کہ وہ یہ سمجھ کر کوئی مسلمان، یہ یاد رکھے کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ یہ حضرت زہرا کے قاتل ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت زہرا کے قتل میں وہ شریک تھے اور یا انہوں نے قتل کیا تھا. یہ سمجھ کے نہیں مانتا. اور کوئی مسلمان یہ سمجھ کے نہیں مانتا کہ ان لوگوں نے حضرت زہرا کا حق غصب کیا تھا، غاصبان صدق ہے، لہذا ہم ان کو مان رہے ہیں کیونکہ انہوں نے غصب کیا تھا اس لیے ہم ان کو مان. یہ انجانے میں یہ سب کام کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کی. اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ خطائے اجتہادی ہوئی تھی، وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے مگر ہو گیا. مثال کے طور پر یہاں ایک چراغ تھا، کسی کے ٹھوکر لگنے سے گر گیا تو کہتے ہیں کہ یہ چل رہے تھے، ان کے ٹھوکر سے اتفاق سے چراغ گر گیا اور آگ لگ گئی. تو اس میں ان کا قصور کیا ہے؟ ان سے ہو گیا، یعنی غلطی ہو گئی.
یہ چل رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، راستہ طے کر رہے تھے، راستے میں چراغ آ گیا، اس کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا، تو اس کو ان کا کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے غلطی ہوئی، یعنی وہ اس لیے نہیں مانتے کہ یہ غلطی پر ہے اور انہوں نے جان بوجھ کر غلطی کی ہے جیسا کہ ہماری روایتیں کہتی ہیں، وہ اس کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سارے مسلمان اس لیے مان رہے ہیں کہ ان کے کردار پر پردہ ہے۔ اگر یہ پردہ ہٹ جائے گا تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اپنے کیے پر توبہ نہ کرے، کیونکہ کوئی مسلمان حضور کے شان میں گستاخی پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کسی شخص نے، دیکھیے سارے فتوے کیا دیے جاتے ہیں کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے یا نہیں ہے؟ وہ واجب القتل ہے جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، جس نے حضور کی بزم میں حضور کو ناراض کر کے یہ کہا تھا ان الرجل لینجو کہ یہ شخص عصیان بک رہا ہے، نبی کریم کی سامنے نبی کریم کی توہین کر کے انہیں گالی دینا، اس کا جرم کیا ہے آپ بتائیے؟ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان اس پہ پردہ ڈالتے ہیں اور جو ہے اس سے چشم پوشی کرتے ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ گستاخیاں ہیں تو پھر کوئی مسلمان ان گستاخان رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ کوئی یہ مان لے کہ کوئی ہے کہ جو رسول کی شان میں گستاخی کر، اچھا صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا جرم کیا ہے آپ، یعنی اس کی سزا کیا ہے، اس جرم کی سزا کیا ہے؟ تو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ مسلمان کیا سزا دیتے ہیں؟ اگر کوئی بھی سزا تجویز کر دی جائے تو کیا مسلمان تسلیم کر لے گا کہ امیر شام کے اوپر یہ تہدیدات لگائی جائے کہ امیر شام نے جو ہے وہ صحابی رسول جناب عمار کو قتل کیا، صحابی رسول کا قتل ہوا، اور صحابی رسول خود امیر المومنین جو خود صحابی رسول ہے انہیں دشنام دیا گیا، انہیں گالیاں دی گئی، ان کی توہین کی گئی۔ اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر کیا سزا دیں گے آپ امیر شام کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ جو ہے وہ بزرگوں کے احترام میں اور کیا کیا باتیں کر کر کے ان پر پردے ڈالے گئے ہیں۔ اچھا پردے ڈالنے والے الگ لوگ ہیں، اب یہ عام مجمع ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ کس نے غلطی کی، کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کیا تحریفات ہوئی ہے، اس کے اندر کیا رد و بدل ہوئی ہے۔ وہ لوگ یقیناً مورد الزام ٹھہریں گے کہ جو ان کے اس کے جاننے والے ہیں، وہ علماء مورد الزام ہیں، وہ شخصیتیں مورد الزام ہیں جنہوں نے حق زہرا کو چھپایا، جنہوں نے جو ہے حق رسول کو چھپایا، رسول اللہ کی توہین کرنے والوں کے چہرے پہ پردے ڈالے، وہ لوگ جو ہے وہ مورد الزام ہیں۔ لیکن عام مسلمان جو کچھ نہیں جانتا، جو صرف یہ سمجھ کے احترام کرتا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، ان کی نظر میں چونکہ اچھے ہیں، لہذا آپ کو ان کی خاطر احترام کرنا پڑتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مقدسات، کہ جن کی نظر میں جو مقدس چیز ہوتی ہے ان کے دل کو دکھانا، یعنی مسلمانوں کے دلوں کو دکھانا، جس کو وہ معتبر سمجھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یعنی مسلمانوں کا دل دکھانا حرام ہے یا نہیں؟ کسی کا دل دکھانا حرام ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کا دل دکھتا ہے، یعنی مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ مسلمان نہیں سمجھتا، انہیں غلط نہیں سمجھتا۔ جب نہیں سمجھتا تو لہذا وہ ان کی تعریف کرتا ہے، تو لہذا یہ مجمع جو تعریف کرتا ہے ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ مثال کے طور پر ہمارے ملک کا جو ہے وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے یہ قاتل ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، لیکن چونکہ اسے کچھ لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، لہذا ان کے احترام میں، یعنی ووٹ دینے والوں کے احترام میں ہمیں مودی کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ عدالت احترام کرتی ہے، ہمارے جو لوگ ووٹ نہیں دیے ہیں وہ لوگ بھی احترام کرتے ہیں، جو لوگ ووٹ نہیں دیے ہیں وہ لوگ بھی احترام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے چونکہ ان لوگوں کا دل دبے گا جنہوں نے ووٹ دیا ہے، ان کی خاطر یہ لوگ جو ہے احترام کرتے ہیں، جبکہ کئی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے، ان کو تو چاہیے توہین کرے کہ بھائی آپ ہمارے وزیر اعظم نہیں ہیں، ہم نے تو آپ کو وزیر اعظم نہیں بنایا، لہٰذا ہم تو آپ کی توہین کریں گے۔ لیکن اس کو کوئی عدالت، دنیا کا کوئی قانون ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ ان کے احترام میں آپ مانیے، تو ہم جو احترام کرتے ہیں مسلمانوں کے، اور یہی چیز دیکھیے، یہی چیز جو ہے چاہے اخبار عالم ہو، مثال کے طور پہ وحید الدین حیدر کو آپ لے لیجیے، آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے،
کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اس کے ماننے والے لوگوں کا دل دکھے گا، اس لیے کیونکہ ان کو کچھ لوگ ان کو جو ہے محترم مانتے ہیں، ان کی دل کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ تو ان کو معتبر مانتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے تو ہم توہین کریں گے، لیکن ہم توہین کرنے سے ان کا دل دکھے گا، ان معصوم لوگوں کا، کہ جو لوگ ان کو امام مانتے ہیں۔ یہی وجہ سے کئی اماموں کا ہم احترام کرتے ہیں، کئی کا نام جو ہے حضرت کہہ کے لیتے ہیں، حضرت کہہ کے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس وقت صدام جو ہے وہ عراق کا صدر تھا، اس کو جتنے خط ایران سے لکھے گئے اس میں مسٹر صدام حسین لکھا گیا، آقائے صدام حسین کہہ کے جتنے سلح نامے پہ آپ دیکھیں گے، جتنے لیٹرز آپ دیکھیں گے ایران سے گئے ہیں، اس میں مسٹر صدام کہتے کہ صدام قاتل تھا، صدام مجرم تھا، صدام جو ہے نا ظالم تھا، لیکن مسٹر کہہ کے خطاب کیا گیا تھا اس لیے کہ جو ہے وہ ایک ملک کا سربراہ ہے، اس ملک کی عوام کی خاطر احترام کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ماننے والوں پر کیا اثر پڑے گا۔ ہاں آپ جو ہے علمی بیان دیجیے، مناظرہ کیجیے، اس کے لیے سارے سنی مسلمان راضی ہیں، سارے سنی مسلمان۔ آپ نے ابھی تک دیکھا 12 سے لے کے 17 تک جتنے سنی علماء آئے تھے ان سب نے کہا کہ یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، مناظرہ ہونا چاہیے، اچھی باتیں علمی باتیں ہونی چاہیے، حقائق پیش کرنا چاہیے، لیکن عوام الناس کے سامنے وہ باتیں نہیں پیش کرنا چاہیے جو متنازع باتیں ہیں، وہ باتیں جو عوام نہیں سمجھتی ہے ان کے دل کو دکھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تحقیق کا دائرہ ہے، تحقیق کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ تحقیق بند ہو جانی چاہیے اور جو ہے وہ تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید بہرحال ہونی چاہیے۔ اگر تنقید کا باب اگر آپ بند کر دیں گے تو پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ اصلاح ہوتی ہے پہلے والوں کے اوپر بھی تنقید ہوگی، اب والوں پہ بھی تنقید ہوگی، آنے والوں پہ بھی تنقید ہوگی۔ تنقید کا باب جو ہے ہمیشہ کھلا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی سے تعمیر ہوتی ہے بشریت کی۔ تو لہٰذا یہ اس ڈائلاگ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی کے احترام میں اپنا مسلک نہ پیش کرے اور سنی شیعوں کے احترام میں اپنا مسلک پیش نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے اتحاد کا۔ یہ اتحاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے اپنے نظریات کو پیش کریں محبت کے ساتھ، اپنے اپنی تحریر کو پیش کریں محبت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی اہل سنت بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے آپ نے جو ہے یہ باتیں کیوں چھیڑ دی۔ بھئی ہم تو اپنا مسلک پیش کریں، اس کا مطلب یہ نہیں اتحاد کا مطلب کہ ہم اپنی باتیں ان کے احترام میں چھوڑ دیں، نہیں، اپنی بات ہم پیش کریں گے مگر سلیقے کے ساتھ رکھیں گے، وہ بھی اپنی باتیں سلیقے کے ساتھ رکھیں گے۔ اسی کا نام جو ہے انسانی ماحول ہے، انسانی سماج میں یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور انسانوں کی طرح آپس میں بات کریں، جاہلوں کی طرح جانوروں کی طرح نہ لڑیں، چیر پھاڑ نہ کریں، ایک دوسرے کو برائے مت، ایک دوسرے کو توہین نہ کریں، ایک دوسرے پر الزامات نہ لگائیں، ایک دوسرے کے اوپر تہمت نہ لگائیں۔ یہ برائی ختم ہو جانی چاہیے۔ آئیے بیٹھ کے ہم یہاں سے کہتے ہیں کہ اخباری لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب چاہے آئیں بات کریں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بات کرنے تیار ہیں، ہم بھی کہیں گے بات کرنے تیار ہیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ وہ تو بات کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم بات نہیں کریں گے آپ سے۔ کیوں نہیں بات کریں گے بھائی؟ کیوں نہیں بات کریں گے؟ سوال یہ ہے یہاں پہ۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں سیکھنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اصول ہے ہوتے کیا ہے، تو کیوں نہیں آپ بات کریں گے؟ جب شبر نے آ کے کہا کہ میں ایک پیغام لایا ہوں تو کوئی نہیں اٹھ رہا تھا، امام حسین نے کہا کہ اس کا جواب دیں، اگرچہ کہ یہ جو ہے وہ ظالم ہے چاہے جو بھی ہے، اس کا جواب دیں۔ جب حضرت کے پاس اٹھے اور انہوں نے شبر کا جواب دیا، امان نامہ کا جواب دیا نا حضرت کے پاس، تو پہلے تو وہ جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن امام حسین نے کہا نہیں جواب دینا چاہیے۔ اچھا اب فرعون کی بات آ جائیے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ طغیان کر رہا ہے، جاؤ بات کرو اس سے، فرعون سے جا کے بات کرو۔ اور ہم کہتے نہیں ہم وحید الدین سے کیوں جا کے بات کریں؟ اگر آپ فرعون مانتے ہیں تو جا کے بات کرنا چاہیے آپ سے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اذهب الى فرعون۔ آپ جو کچھ بھی سمجھتے ہیں آپ کو مذاکرات کا راستہ کھولنا پڑے گا۔ وہ جو کہیں مذاکرات کرنے تیار ہیں، آپ کہیں کہ نہیں ہم مذاکرات کرنے تیار نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ اس لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ کہیں عوام کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے اور لوگ ہم کو مردود نہ قرار دیں، لوگ ہمیں جو ہے نا
ہم کو چھوڑنا دیں، تو اپنی گدی بچانے کے لیے یہ بات کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے نا سلسلہ طویل ہوتا جا رہا ہے، ورنہ جو ہے ایک راہ حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ تو بہرحال مگر اس کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے؟ اخباریت سے بدتر ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ جو بات وحید الدین نے کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ آپ جو ہے اگر ہم سے جو جھگڑا کر رہے ہیں وہ اصولوں کی بنیاد پر اگر کر رہے ہیں، اگر اصولوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتے، وہ لوگ صحیح بات کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ بھی غلط کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف بولیے نا، پھر آپ صرف ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ کیا ہم صرف ہم ہی جو ہے وہ شرک پھیلا رہے ہیں؟ ہمارے علاوہ دوسرے لوگ سب توحید پھیلا رہے ہیں، وہ لوگ شرک نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کے خلاف بھی بولیے۔ ان کے پیچھے کئی لوگ ہیں کہ جو ان سے زیادہ شرک کر رہے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصولی بن کر ان سے زیادہ جو ہے وہ مراجع کی توہین کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم فتویٰ ماننے ہی تیار نہیں، فتویٰ ماننے تیار نہیں، بلکہ جو ہے جھوٹے فتوے دے رہے ہیں مراجع کے مقابلے میں، اپنے آپ کو مرجع کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ خون پینا جائز ہے۔ وہ کون سا فتویٰ ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں؟ اور پوری قوم ان کے پیچھے ہے، تو خون پینے کا جو حکم دے رہا ہے اس کے پیچھے تو قوم جا رہی ہے، اور بدنام ہے وحید الدین۔ وحید الدین تو ڈکلیئر ہے نا کہ ہم نہیں مانتے ہیں تو نہیں مانتے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں تو آپ کون سا لوگ تو آپ کو یہ سمجھ کر آپ کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں کہ آپ ماننے والے لوگ ہیں، آپ تو صحیح فتوے بیان کریں گے، آپ تو مراجع کے قائل ہیں، آپ تو یہ سمجھ کے ان کی محفل میں جا رہے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے یہ پڑھ رہے ہیں۔ کون پڑھ رہے ہیں؟ اصولی آدمی پڑھ رہے ہیں، مگر پھیلا کیا رہے ہیں؟ وہ کون سا مسلک پھیلا رہے ہیں، کون سی باتیں پھیلا رہے ہیں؟ یہ جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے اہل حیدرآباد کو۔ اگر ایک آدمی بھی سمجھ جائے تو اس بات کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں کہ دیکھیں یہ جو ہے فضا جو ہے لڑائی جھگڑے کی ختم ہونی چاہیے اور اصولوں پہ بات آنی چاہیے، لیکن ایک گروپ جو ہے وہ جو ہے انجمنوں کو کنٹرول کرے، ذاکرین کو کنٹرول کرے، اور جو ہے وہ مرثیہ خانوں کو کنٹرول کر کے اس پر حکومت جتائے، اس ہاتھ کو کاٹ دینا۔ وہ ہاتھ کاٹ کیوں نہیں دیتے جو سارے شہر کی شمع بجھائی دیتا ہے؟ وہ ہاتھ کاٹ کیوں نہیں دیتے جو سارے شہر کی شمع بجھائی دیتا ہے، جو سب کو بائیکاٹ کرتا ہے، سب کا بائیکاٹ کرتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان کا بائیکاٹ، ان کا بائیکاٹ، سب کا بائیکاٹ کر کے خود حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو حکومت جتانا چاہ رہے ہیں؟ ان کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹ دیتے جو سارے شہر کی شمع بجھائی؟ تو ان پر جو ہے یہی وہ لوگ تھے، میں نے کہا کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جو ہے سارے علماء کی توہین کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تنظیم والے یہاں نہیں آ سکتے، انہوں نے کہا تھا کہ ذیشان حیدر جوادی حیدرآباد نہیں آ سکتے، انہوں نے کہا تھا کہ کرار حسین وائز یہاں نہیں آ سکتے، انہوں نے کہا تھا کہ غلام اصغری یہاں نہیں آ سکتے، یہاں جو ہے کپل صاحب کو مارا گیا، ان کو ممبر سے اتارا گیا، مرزا عالم صاحب کو ممبر سے اتارا گیا، جو ہے یہاں ایسے لوگوں کی توہین کی گئی۔ میں نے جو آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ رشید دراری کی توہین کی گئی، اور جو ہے اتنے بھی جو ہے حق پسند لوگ تھے، میرن صاحب کو محدود کر دیا گیا، اس طرح سے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کرتے رہے، اور ان کے جانشین وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے، جن کی وجہ سے اتحاد کی فضا جو ہے وہ مقدر ہو گئی، اور پورے ہندوستان میں یہ شہر بدنام ہو کے رہ گیا کہ یہ اختلافات کا گڑھ بن گیا۔ یہ اختلافات کیسے دور ہوں گے؟ اتحاد کے نعرے لگانے سے یا ہفتہ وحدت منانے سے یہ تو اتحاد نہیں ہونے والا ہے۔ اتحاد کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، وسعت نظری کی ضرورت ہے، وسعت قلبی کی ضرورت ہے، اور آمادہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر ایک سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے کہ ہم ان سے نہیں ملتے، ان سے نہیں ملتے؟ ہم تو ہر ایک سے ملتے ہیں، ہم سے جو نہیں ملتا اس کو مشکل ہے، اس کو لے کر آئیے جو نہیں ملنا چاہتا ہے، چاہے اپنے میں سے ہو یا باہر والوں میں سے ہو یا کوئی بھی ہو، جو یہ کہتا ہے کہ نہیں ملنا چاہیے اس سے جھگڑو۔
قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. وہ لوگ جو نہیں سننا چاہتے حکم خدا کو ان سے جھگڑا کرو، ان سے جھگڑا کرو. آپ کی ذمہ داری ہے. آپ لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ تو لڑ رہے ہیں، میں لڑ رہا ہوں وہی تو دل سے، میں لڑ رہا ہوں حضرت دل سے. آپ کا کام کیا ہے بیچ میں؟ آپ کا کام یہ ہے کہ انہیں لائے حکم خدا کے اوپر ٹیبل پہ لا کے بٹھائے. یہ حکم ہے قرآن کا. جو نہیں کر رہا ہے قیامت کے دن غضب سے یہ سوالات ہوں گے اور جو ہے یہ معاشرتی سوال جو ہے ضرور کیے جائیں گے کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے، آپ کی ذمہ داری کیا تھی. اگر دو گروہ آپس میں لڑنے لگے تو بیچ والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس گروہ کو لائیں، جو نہیں آنا چاہتا اس کو لائیں، اور وہ اگر اگڑ رہا ہے تو اس کو کھینچ کے لائیں، اس کا گریبان پکڑ کے لائیں. تفیہ اللہ، یہاں تک کہ وہ امر خدا کو اس سے جھگڑا کرو. قرآن کہہ رہا ہے اس کا گریبان پکڑو. وقاتلوا التی، اس سے قاتل التی کا لفظ ہے، یعنی اس سے مقاتل، اس سے جھگڑا کرو. حتی تفیہ الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ امر خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. فإن فاءت، جو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی کیا مطلب ہے 13 سال سے کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے. اور جبکہ سب دونوں گروہ یہ کہہ رہے ہیں، وہاں مزے کی بات یہ کہ دو گروہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہاراجے کو مانتے ہیں، تو پھر مہاراجے کے پاس جائیے مسئلہ حل کر لیجیے، ختم ہو گئے. پھر کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑے میں مزہ آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دکان چل رہی ہے اسی جھگڑے کی وجہ سے. اگر اختلافات ختم ہو جائے گے تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا، تو پھر دکان میں مزہ نہیں آئے گا، گراہک نہیں آئے گا. تو اس طرح سے جو ہے یہ حالات ہے. خدا کرے کہ پروردگار اس سمجھے وحدت کو پروردگار کامیاب کرے، ہمارے اندر جو ہے وحدت کے جذبے کو بیدار کرے، ہمارے اندر وحدت کا جذبہ پیدا کرے کہ پروردگار ہم کسی پر جھوٹی تہمتیں نہ لگائیں، جھوٹے الزامات نہ لگائیں، ہم کسی کی توہین کے مرتکب نہ ہو. اور پروردگار ہمارے دلوں کے اندر سے بغاوتیں نکال دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمیں پاک کرے، پاکیزہ کرے. ہمیں جو ہے پروردگار ہمارے دلوں سے نفرتوں کو ختم فرما اور ہمارے اندر محبت ایجاد فرما. ہمارے قلوب کو نور محبت اہل بیت سے منور فرما اور سیرت اہل بیت کو چلنے کی توفیق عطا فرما. سیرت نبی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچ کر ان کی روضے کی زیارت کا شرف اور ان کے فرزند کے حضور کے ذریعے سے جمال مصطفیٰ کی زیارت کا شرف عطا فرما اور ان کے